کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا۔ حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا۔ اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا۔ کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے۔ اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا۔ امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے، لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو، چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا۔ دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے۔ خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسے ہی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا۔ قسمت کیسی جاگی ہے، اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا، ایک ہی مثال رکھا۔ صبح تو اس نے سر واپس کر دیا، لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے، اسلام کی دولت سے روشناس کر رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا کٹ جانا قتل ہو جانا اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا، حقیقت تو بعد کے حالات بتاتے ہیں۔ کٹا ہوا سر بھی ابھی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، کٹا ہوا سر اب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ حقیقت میں یہی تو فتح ہے، اور اسی کو آج ہم کربلا کے میدان میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آج پوچھنا کسی سے، دمشق میں جا کر، ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے دمشق، جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا، یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی عمارت تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا، اس کی قبر محفوظ نہیں، لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے، دمشق والے اپنا پورا گاربیج، اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے، اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس کا دربار ختم ہوا۔ اور میرے عزیزو اگر قسمت ساتھ دے تو ایک بار عراق کے شہر اس کربلا کے میدان میں بھی جانا، وہاں جا کر کے پوچھنا، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا اور یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، یہاں پر کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور رسول اللہ کے شہزادے کٹ کٹ کر کے گرے تھے، اس میدان میں ان کے ٹکڑے اڑائے گئے تھے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یہاں اپنا میدان ہے، نہ بے آب و گیاہ کوئی میدان ہے، صحرا ہے، بلکہ کربلا کا میدان تو ایسی گھنی آبادی میں تبدیل ہے کہ اس آبادی کے بیچوں بیچ ایک عظیم قلعہ نظر آتا ہے جس کا گنبد سونے سے قلعی کیا ہوا، گنبد کے اوپر لال جھنڈا لہراتا ہوا، لوگ لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جس کو تو کہہ رہا تھا
1000 टुकड़ों में बदल गए। यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डाल कर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है। हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही है तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदान करबला का। जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम क्या मुसलमान है? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले। अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथे हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा। एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया। 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई। हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश कहा। मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ, अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए और मुसलमानों को वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इस्तेमाल हो गया 6 महीने तक, लेकिन ये दज्जाली मीडिया ने देखा मुसलमानों पर कुछ असर नहीं होता, इसको बदल करके हमने देख लिया। अरे जमात तो जमात, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं आएगा। जो हकीकी ईमान वाला है उसके लिए ये सब हालात डगमगाने के लिए नहीं आते। क्या हुआ? अब वीडियो बना बना करके रिक्वेस्ट करता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मेरी जान की हिफाजत करें, मैं कत्ल हो सकता हूं, मैं मारा जा सकता हूं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इस तरह बेयारो मददगार घूमता रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं है, उनके मिशन पर कायम रहना जरूरी है। जैसी भी ताकतें आए, मैं हमेशा ये कहता हूं जिंदगी वैसी भी जाने वाली है, मरना तो वैसी भी है। तलवे चाट कर क्यों मरें, अल्लाह का दीन बुलंद करके मरेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मरेंगे, मरना ही है। हुसैन का पैगाम यही है, ए नौजवानों इसी अज़्म पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन,
ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ۔ اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو، کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا۔ مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے، آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے۔ اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا۔ حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا۔ مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے، تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے، یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی۔ اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا، یہ سورہ ملک جنت میں جاتی ہے، تکیہ لیتی ہے، بچھونا لیتی ہے، ہوا کا انتظام کرتی ہے اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی، اللہ مان گیا اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی اور میں تیرے لیے بچھونا لائی، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ ہے وہ قرآن ہے، آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزوں۔ ظالم کتے اگر قرآن کو چلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے۔ ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ عزم کرو، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں، کل کو اتنا تو سامان ہوگا ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس محفل آخری محفل ہے، شکر گزار ہوں اس مسجد حاضہ کے، اس مسجد کے خاص متولی صدر و اراکین اور تمام معاونین محلے والوں کو جنہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بہت ہی ہمیشہ خیال کیا ہے۔ اللہ آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ہمیشہ اس مسجد کو مولا شاد و آباد رکھے اور دین و سنیت کا اس کو مرکز بنائے اور اس مسجد کی برکتیں مولا آپ سب کے گھروں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔